اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید میں سورہ زخرف میں یہاں پہ جو چند آیت ہے، اس موضوع پہ یہ بہت اہم آیت ہے کہ آج ہمیں اس میں بہت زیادہ، تھوڑا بہت نہیں، بہت زیادہ اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو حالات ہیں، جو ہماری ساری اکثریت، آج ہماری اکثریت اسی کی طرف جا رہی ہے، خاص کر یہ نوجوان نسل، اور بعض والدین ان کو سپورٹ کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، خود تو خود جاگ رہے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی جھونک رہے ہیں اسی میں، یہ ہماری اولاد کا نام ہو رہا ہے، اس کو لوگ پہچانتے ہیں، لوگ سلام کرتے ہیں، ملنے آتے ہیں۔ بعض والدین کا یہ حال ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن ذرا اس آیت پہ غور کریں اور ذہن میں وہ حشر قیامت والا، جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آئے گا تو اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو وہاں بھی ذہن میں اپنے بیٹھا لے کہ ہمارا کیا وہاں حشر ہوگا، اور اس آیت کی تلاوت کرے، اس پہ غور کرے۔ اور یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے، اس آیت میں جو نقشہ ہے، آج یہ آیت آپ غور کر کے تلاوت سے اس میں سمجھ کے اس کو پڑھیں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ آیت اس حالات، جو حالات چل رہے ہیں، جو فتنہ چل رہا ہے، آج یہ آیت نازل ہوئی، آپ کو ایسا احساس ہوگا۔ تو یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے، وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، تو جو شخص رحمان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، وہاں سننا ہی نہیں، دھیان ہی نہیں کرنا ہے، اپنی زندگی میں مست رہنا ہے، اپنے ہی کھیل کود اسی میں سب کچھ کرنا ہے، اب اسی میں ترقی چاہیے۔ آنکھیں، جس کو کہتے ہیں آنکھیں چرا رہا ہے رحمان سے، یعنی بالکل غافل ہے۔ وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، تو جو یہ کام کرتا ہے، رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک شیطان اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہ قرین، وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اب وہ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اب وہ شیطان اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ، یعنی صحیح ہدایت پہ، صحیح راستے کی طرف آنے ہی نہیں دے گا، روک کے رکھے گا۔ تم سوشل میڈیا پہ بے حیائی پھیلاؤ، تمہارا نام ہو رہا ہے، وہاں پہ آؤ، جو چاہو کھلم کھلا کرو، شیطان کو اور چاہیے کیا؟ آج جو ہمارا حال ہے، تو یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اس کے اوپر۔ اب ہر شخص اپنے گریبان میں دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، مقصد کیا ہے ہمارا پیدا کرنے، کون ہمارا خالق ہے، کون ہمارا مالک ہے، بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ اس کو آنے ہی نہیں دے گا، اس کا جو اعمال ہوگا، جو وہ مزین، یعنی اس کو خوشنما بنا کے وسوسہ کرے گا، دکھائے گا اس کو کہ ہاں لوگ دیکھ رہے ہیں، میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھے گا کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں،
میں ہدایت پہ ہوں. میری ترقی دیکھو، میری بلڈنگیں دیکھو، پہلے ایک تھی، دو، تین، چار بنتے جا رہی ہے. لوگ مجھے جاننے لگے ہیں، پہچاننے لگے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں. جیسے سورہ کہف میں بھی یہ چیز آئی، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. ساری بھاگ دوڑ جد و جہد جتنی ہے سب کچھ دنیا کے لیے ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، بہت بڑھیا کر رہے ہیں. ہماری جو ہم یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اس سے جو ہماری محنت ہے یہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اس کا نتیجہ نکل رہا ہے، ہم کامیاب ہو رہے ہیں. وہی چیز یہاں پہ ہے. یہاں پہ شیطان اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو، ساتھی بنا دیتا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں. اور خاص کر جو آج حالات ہے، جو حالات ہے، اس میں والدین اپنی اولاد کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا پروموٹ بھی کر رہے ہیں. میری اولاد کا نام ہو رہا ہے، اس کو لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں. سوشل میڈیا پہ جو چاہے کرو. لیکن وہ والدین یہ بات بھول گئے ہیں. یہ آیت پڑھتے ہوئے اگر ان کا ایمان ہے اس پہ تو یہ بھی غور کرے اس پہ کہ وہ حشر بہت جلدی، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی اولاد کو لے کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، یبصرونہم، سب لوگ جب دکھائے جائیں گے وہاں پہ، تو وہاں کیا حالات ہوں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حتی اذا جاءنا، جب ہمارے پاس وہ لوگ حاضر کیے جائیں گے، جب آئیں گے ہمارے پاس ایسے لوگ، قال، کیا کہیں گے اپنے شیطانوں سے، قال یا لیتنا، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. ہائے کاش تیرے اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا. کاش دنیا میں، فبئس القرین، تو تو بہت بدترین برا ساتھی میرا نکلا، جو مجھے گمراہ کرتا رہا، وسوسہ کرتا رہا کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، لگا رہا اسی میں، پڑا رہا اسی میں. اور جو والدین آج یہ چیز بہت ہلکی سمجھ کے سپورٹ کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، یہی وقت آتا ہے، بڑھتے 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 انسان خود اپنی اولادوں کو اس دلدل میں دھکیل رہا ہے. یہ ایک وقت آئے گا یہ خود والدین اپنا سر پیٹیں گے کہ میں نے کیا کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک قرآن مجید کی سمجھ کے تلاوت کر کے مضبوطی سے اس کو تھام کے رکھے، اسی پہ عمل کرے، یہی نجات کا ذریعہ ہے. اگر اس پہ ہمارا ایمان پختہ مضبوط ہے. حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین ولن ينفعکم اليوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب المشترکون. اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ اب جب تم لوگ ظلم کر چکے ہو، یہاں کوئی یعنی چیخنے پکارنے کا یہاں فائدہ نہیں ہے. اپنے اوپر تم ظلم کر چکے ہو، اب کچھ فائدہ نہیں ہے. اب تم اور تمہارے ساتھی یہ جو شیاطین ہیں، ان سب کا اب یہ تم سب عذاب کا مزہ یعنی چکھو، عذاب میں رہو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے افانت تسمع الصم او تهدی العمی، کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہروں کو سناؤ گے؟ آپ تو پڑھ پڑھ کے بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ لوگ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان نکال دیتے ہیں. یا بہروں کو یا اندھوں کو راہ دکھائیں گے؟ افانت تسمع الصم او تهدی العمی وما كان في ضلال مبین، ان لوگوں کو راہ دکھاؤ گے جو بالکل گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ عمل کرنے کی ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.